الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون۔ ترجمہ: اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ چیزیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ لوگ ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے پاس حجت میں تم کو مغلوب کر دیں، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کی منافقت کا ذکر ہے۔ جس طرح سے مسلمانوں میں منافق تھے اسی طرح سے یہودیوں میں بھی منافق تھے، کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے جو شیاطین اور اپنے جو ہے علماء، یہودی علماء اور اپنے دوسرے یہودیوں کے پاس ہوتے تو کہتے کہ ہم جو ہے وہ یہودی ہیں۔ اس آیت کے اندر ایک اہم بات کا تذکرہ ہے، وہ بات کہ یہودی دل سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ تورات شریف میں یہ بشارتیں پیشن گوئیاں سن چکے تھے، اور جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو مسلمانوں کو بتا دیتے تھے کہ تورات شریف میں ایسا ایسا لکھا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کی علامات اور صفات موجود ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ لیکن جب اپنے لوگوں کے اندر جاتے تو ان کے اپنے جو لوگ تھے، اپنے یہود جو تھے، خاص کر جو علماء تھے، وہ ان کو ڈانٹتے کہ تم نے تو مسلمانوں کو اپنی کتاب کے بارے میں بتا دیا، اور اس طرح سے اب مسلمان جب اللہ کے سامنے ہم پہنچیں گے تو ہمارے اوپر حجت قائم کر دیں گے کہ یہودیوں کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے کہ ان کو اپنی یہ باتیں جو ہیں وہ بتا رہے ہو؟ اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ نہایت اہم ہے کہ ان کے ایمان کا کیا حال تھا۔ اگلی آیت سنیے: اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ گویا ان کی یہ ایک بے وقوفی تھی کہ وہ مسلمانوں کو تورات کی بات نہ بتانے کی نصیحت کر رہے تھے دوسرے یہود کو، تاکہ ان پر حجت قائم نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال تک سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر کیا خیالات گزر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں، اور ہم تو اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہودیوں کا اپنے دوسرے ساتھی یہودیوں کو یہ تنبیہ کرنا کہ تورات کی باتیں مسلمانوں کو نہ بتاؤ کہ اس سے وہ اللہ کے سامنے تم پر حجت قائم کریں گے، ان کے اپنے ایمان کی نفی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر وہ بتائیں یا نہ بتائیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اپنے دلوں میں وہ پہچان چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔